بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر مراد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حق کی آواز۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے۔ ہم نے یہ شروعات کی ہے اس یوٹیوب چینل کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی بنیادی چیزیں آپ سے شیئر کریں، آپ کو پہنچائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے شروعات کی تھی اسلامی تعلیمات سے۔ ہم کہہ رہے ہیں اسلامی تعلیمات، سیاسی باتیں، سماجی باتیں، اصلاحی باتیں، اخلاقی باتیں آپ سے شیئر کریں اور نئی نئی چیزیں آپ سے شیئر کریں۔ تو آج کا ابھی جو ہم نے موضوع چنا ہے آپ کے لیے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور خانوں سے شیئر کریں، اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں، اپنی تجویزیں بھیجیں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم ایک چیز نئی پہ اس میں دے سکیں۔ آج کی بات ہے، مسائل کا حل بہت آسان ہے، صرف عمل کی بات ہے۔ ویسے بھی پہلے بات کو سننا چاہیے، پھر اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد امپلیمنٹ عمل کی بات ہے۔ عمل کی بات دیٹ از دا ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، بٹ اس پہ عمل ہی کرنے سے ترقی ہوگی اور جو ہے نا ہماری اچھی بہتری ہوگی۔ تو ہم نے اس کو ایک حصوں میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ پہلے ہے ٹائم کی قدر کریں۔ مسائل ہمارے جو ملک کے ہیں، کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں، اور ہمارے پاس جو اسکل پرسنس ہیں اور ان کے پاس جو چیزیں ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی میں بات کروں، ہم تو پتہ نہیں نہ اسلامی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، نہ سماجی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، نہ اخلاقی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کو بتاؤں، یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے دوسرے ممالک ہوں، وہ صبح 8 بجے اپنے کاروباری مراکز کھولتے ہیں۔ سارے مراکز کھل جاتے ہیں، دفتر سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، وہ بھی 8 بجے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو اور میرا فضل تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اسلامی طریقے سے بھی یہی ہے کہ صبح سویرے اٹھو اور رات کو سویرے سو جاؤ۔ ہم تو آج کل رات کو بھی پتہ نہیں 12 بجے کے بعد 2-3 بجے لوگ سوتے ہیں، پھر 12 بجے سے 2 بجے دن میں اٹھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ دوسری بات ہے میرٹ پر کام کرنا۔ اگر ہر چیز میرٹ پہ ہو، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ شروعات بنیادی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ داخلہ سے لے کر آخر تک، داخلہ بھی میرٹ پہ ہو، نوکری جو ملتی ہے روزگار وہ بھی میرٹ پہ ہو، اس کے بعد پروموشن پوسٹنگ ہے وہ بھی میرٹ پہ ہو، اور کوئی مراد وغیرہ وہ بھی میرٹ پہ ہو، تو اس میں بہت بڑی ترقی ہوگی، اور بڑے لوگ اپنے خوشی سے اسکلس استعمال کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کی بھلائی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آسان ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کچھ اگر یہ کریں تو دیکھیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہم نے رکھی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ ایکسپورٹ جب بڑھے گی، ہمیں ریونیو جو جنریٹ ہوگا، ریکوری جو وہاں سے آئے گی، ایک تو وہاں ڈالر کی کرنسی میں آئے گی، جو یہ ڈالر کا بحران ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور معیشت بھی ہماری مضبوط ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میری پاکستانی عوام سے یہ درخواست ہے، اور اپنے اوپر یہ فرض کر لیں، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرنی ہیں، اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے،
اپنی آپ کو خوشحال بنانا ہے، سچائی اور ایمانداری سے محنت اور جدوجہد سے کام کرنا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ جب آپ کی کامیابی ہوگی تو دوسرے کی بھی کامیابی ہوگی۔ گورنمنٹ اداروں کو چاہیے کہ دنیا میں اپنی مارکیٹیں بنائیں، اپنی چیزوں کی مارکیٹ بنائیں، اپنے ملک کی چیزیں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اتنے قدرتی وسائل ہیں کہ دنیا میں نہیں ہے، کئی ملکوں میں نہیں ہے۔ ایک تو ہے تیل ہے یا گیس ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، تیل ہے، گویس ہے، بھائی شاکی ہٹ کر پٹر تھوڑو نہیں یہاں پڑھائیں گو۔ تیل ہے، گیس ہے، کول ہے، منرل ہے، سونا ہے، پتل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر قسم کی فصلیں ہیں، ہر قسم کے فروٹس ہیں، ہر قسم کی سبزیاں ہیں، 4 قسم کے موسم ہے، ایریگیشن کا نظام بہتر ہے، ایشیا میں بہتر ہے ہمارا۔ بہت ساری چیزیں تو ہمیں ہیں، ہمارے پاس قدرتی بھی ہیں اور بنی بنائی ہمیں ملی ہیں جو ملک کو۔ میں بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اپنے ملک کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ملک دنیا کا گیٹ وے ہے، ایشیا کا تو گیٹ وے کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارا ملک دنیا کا گیٹ وے ہے۔ یہاں سے دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کی معیشت یہاں سے بنتی ہے، دنیا کی آمد و رفت یہاں سے ہوتی ہے، دنیا کی جنگیں یہاں سے لڑی جاتی ہیں۔ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں اس پہ، جو ہے نا، آپ افغانستان کی جنگ دیکھیں، کشمیر کی جنگ دیکھیں، آپ فلسطین کی جنگ دیکھیں، سعودی عرب میں جنگیں ہوتی ہیں، ہماری فوج وہاں جاتی ہے، لیکن ہماری معیشت کمزور، ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے، اتنی مہنگائی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ملک کا سیاسی نظام، جمہوری نظام غیر مستحکم صورتحال ہے۔ اتنے ہم پیچھے کیوں ہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں۔ ابھی آپ کو کئی مثالیں کیا دوں، وہ جو ہے اپنا بنگلہ دیش، میں آپ کو بنگلہ دیش کی معیشت بتاؤں، ہمارے سے دگنی ہے۔ اس کی کرنسی ہمارا 2 روپیہ اس کا 1 ٹکا ہے۔ یہ حالت ہے، جو بوجھ تھا ہمارے ملک پہ کہتے تھے۔ اس کے پاس کیا وسائل ہیں قدرتی، آپ بتائیں نا۔ اس کے پاس چائے تھی، سینی تھی، اور کیا تھا۔ ابھی بہت انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے۔ تیسرا ہم نے چوتھا رکھا ہے کہ انکم کو کیسے بڑھائیں۔ اصل میں 2 چیزیں ہیں نا، دیکھیں، ایک ہے انکم، دوسرے ہے ایکسپینسز۔ جتنی آپ کی انکم ہے تو ایکسپینسز بھی آپ اتنے ہی کریں۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ کی بات ہے، یہ ایک فائنینشیلی بات ہے۔ تو اب میری جو تجویز ہے کہ آپ ہر ضلع میں انسپیکٹرز کو ٹارگیٹ دیں، صرف انکم ٹیکس اکاؤنٹ کو بڑھائیں۔ ابھی رجسٹریشن دیکھیں، ہماری جو پورے ملک میں رجسٹریشن ہے، جو مجھے پتہ ہے 22 لاکھ ہی ہے۔ 22 کروڑ عوام ہے، 22 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں۔ اب ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا انسپیکٹر کو کہ کسی فیکٹری میں گیا ہو، کسی دکان پہ گیا ہو، یا اس نے کوئی اس کی رجسٹریشن کو بڑھایا ہو۔ اس کو آپ ایک ٹارگیٹ دیں ہر مہینے کا، 10-15 اکاؤنٹ کھولیں اور ایک سمپل فارم بنائیں اور ہر کاروباری کو پہنچائیں، اور دکاندار سے لے کر فیکٹری تک، انڈسٹری جو بھی ہیں، اور وہ ان کے ایمان پر چھوڑیں۔ وہ فارم بھر کے دیں آپ کو، اس کو آپ رجسٹر کریں بس، پھر اس کو مانیٹر کریں، چیک کریں، ہر مہینے چیک کریں بھائی اس کی کیا ہے، انکم کیا ہے، ہمیں کیا دے رہا ہے، جمع کیا کر رہا ہے۔ تو پھر آسانی ہوگی۔ جب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی، اس کی بایو ڈیٹا آ جائے گی، تو پھر آپ کو آسانی ہوگی۔
اور انسپیکٹرز کو مہینے کا 10-15 کا ٹارگیٹ دیں کہ 10-15 اکاؤنٹس کو بڑھائیں، رجسٹریشن نمبرز کو بڑھائیں. پھر دیکھیں انکم ٹیکس جمع ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے. دوسرا اس میں میری تجویز ہے کہ سب رجسٹرار جہاں ہماری پراپرٹی کی ڈیلنگ ہوتی ہے، ٹرانسفر ٹائٹلز ہوتے ہیں، اس کی لنک آپ ABR سے کریں. وہ پھر آپ دیکھیں کتنی انکم جنریٹ ہوتی ہے اور کتنی روزانہ پتہ نہیں کتنے جو لوگ بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تمام بینک لنک کریں ABR سے. جب سچائی ہے، ایمانداری ہے، تو پھر اس میں اکاؤنٹ دینے میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ ہے بیہائنڈ دیٹ. یہ میری تجویز ہے. اور یہ سارے کام آسان ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک کام تفصیل اور تشریح میرے پاس ہے. کیسے کرنے ہیں، کیسے ہوں گے، میں بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. یہ سارے کام آسان ہیں اور یہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمارے پہلے تو عوام ایماندار بن جائے اور سیاستدان امانت دار بن جائے. صادق و امین کی بات تو ہم کرتے ہیں، آئین میں بھی رکھتے ہیں، قانون میں بھی ہے، لیکن صادق امین ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں ہے. اس نظام میرے خیال میں سارے اچھے ہوتے ہیں، قانون سارے اچھے ہوتے ہیں، لوگ اچھے آنے چاہیے جو اس پہ عمل کریں، جو اس پہ بغیر کسی رائے کے وہ اس پہ عمل کریں. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا لائٹ کا بحران ہے. 255 ملک UN میں رجسٹرڈ ہیں. میرے خیال میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، 5 منٹ کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے. اگر امریکہ میں کہتے ہیں 100 فلور کی عمارتیں ہوتی ہیں، لفٹیں چلتی ہیں، اگر 5 سیکنڈ بند ہو جائے تو ہزاروں لوگ مر جائیں. یہاں یہ ہمارے ملک کی 3 حکومتیں آئیں، تینوں حکومتوں نے لائٹ کا بحران حل نہیں کیا. ایٹمی ملک ہیں 7، ٹوٹل دنیا میں 7 ملک ایٹمی ملک ہیں. ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم لائٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے ہمارے حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی، یا اسکالرس پرسن جو بھی ہیں، ادارے ہیں، آفیسرز ہیں، کوئی کسی کے پاس حل نہیں. میں بتاتا ہوں کہ لائٹ اتنی آسان ہے کہ لائٹ ونڈ سے بنتی ہے، لائٹ سولر سے بنتی ہے، لائٹ سینڈ سے بنتی ہے، لائٹ کول سے بنتی ہے، لائٹ سمندروں کی لہروں سے بنتی ہے. میں 2 چیزیں آپ کو انکشاف بتاؤں گا کہ زرداری صاحب رشیا گئے تھے دورے پہ. یہ عمران خان تو گھنٹوں کے لیے گئے تھے، وہ 1 ہفتہ وہاں رہا تھا. اس کو وہاں کے صدر صاحب نے کہا، پیوٹن نے، کہ ہم آپ کو آبدوز دیتے ہیں، سمندر میں مفت میں بجلی آپ کو ملے گی. صدر صاحب نے کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کی. ابھی چائنا والے کہتے ہیں، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، گمبرٹ کا انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کیا کیا باتیں سنائیں ہم اپنے حکمرانوں کی یا ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں. تو یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کیا ان کے پاس سچائی ہے؟ بجلی گھنٹوں گھنٹوں نہیں ہوگی تو کیسی زندگی گزاریں گے، کیسی ہماری معیشت سدھرے گی، کیسی ہماری ترقی ہوگی، کیسے ہمارے کاروبار چلیں گے، فیکٹریاں چلیں گی. یہ بجلی کا مسئلہ تو حل کرنا، اسی سے آپ سمجھیں. میں نے کہا نا، ہر کام آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کام کی تفصیل و تشریح بھی میرے پاس ہے. کیسے کرنے ہیں، کیسے ہوں گے، میں بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. آپ ہمارے یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی تجویزات بھی بھیجیں ہمیں، تاکہ وہ ہم شیئر کر سکیں. کوئی اچھی تجویز ہو یا ہمارے لیے کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتائیں، اس میں ہم چینجنگ کریں.
آپ سے پھر میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ سے اچھی باتیں بتا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، مہربانی۔